الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال بعد الذي جاء بالصدق وصدق به وقال بعد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں کافی عمر رسیدہ آدمی ہوں. حد سے زیادہ تھکان ہو جانے کی وجہ نیند آنے میں دقت ہونے لگتی ہے. تو آج میں کافی بیمار ہوں، اللہ جانے کیا وجہ ہوئی. صبح میں نے یہ جو مینچسٹر کے نان ہے نا، اگر یہ دو جوڑوں تو آدھی چپاتی بنتی ہے، میں نے وہ ایک نان مکمل کھایا، ایک آدھا کھایا، لیکن طبیعت انکار کر رہی تھی، چھوڑ دیا. ہاضمہ اس کے باوجود خراب ہو گیا، سو نہیں سکا ہوں. تو اس وقت دیر سے آنے کی وجہ یہی ہوئی کہ بہت طبیعت خراب تھی. بار بار کیا کرنے کو دل چاہے، لیکن الحمدللہ کہہ تو نہیں ہوئی، پر طبیعت اب جو آیتیں پڑھی اس سے طبیعت میں سکون آنے لگا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو رات کے وقت عرض کیا تھا کہ آج بیعت کے ان پہلوؤں پر گفتگو کریں گے جس میں شیخ جماعتی طور پر بھی بیعت کرتا ہے، شخصی طور پر بھی بیعت کرتا ہے، عورتوں سے بھی بیعت لیتا ہے، بچوں سے بھی بیعت لیتا ہے. اس پر گفتگو کریں گے. ان کو تلقین کس طرح کرتا ہے، انفرادی طور پر بھی کرتا ہے، جماعتی طور پر بھی کرتا ہے، پیغام کے طور پر بھی بھیجتا ہے. تو یہ ساری صورتیں اس میں عرض کرنا تھی. لیکن یہاں اب بیٹھے بیٹھے پہلے راج صاحب نے میرے کان میں ایک آرڈر پھونک دیا، میں حیران بھی ہو گیا کافی کہ مجھے نہیں پتا، ان کو پتا ہے کہ میں نے کس موضوع پہ تقریر کر دی. پھر
میرے سامنے تو اس کی حیثیت ریکویسٹ کی نہیں بنتی، آرڈر کی بنتی ہے. اور دوسرا مولانا نے اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کے نعرے لگائے. چونکہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پوری امت سے افضل سمجھتا ہوں، حضور کا خلیفہ اول سمجھتا ہوں، خاندان نقشبندیہ عالیہ کا نور سے اعلیٰ سمجھتا ہوں، تو اس وجہ سے ان کے بارے میں گفتگو کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہے. میں نے قرآن مجید کے 3 موقع آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کی ہیں، ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر حکم کی تعمیل کرتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ ان اللہ معنا. سورہ توبہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے الا تنصروہ، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو. فقد نصر، یہ فا جزائیہ ہے. قد نصرہ اللہ، یہ جزا نہیں بن سکتی، یہ جملہ جزائیہ نہیں ہے. ترکیب میں اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ یہ جزا ہے، مگر جزا کا قاعدہ کیا ہے؟ جزا کا قاعدہ فن میں ہمیشہ شرط کے بعد جزا ہوتی ہے. جزا کا وجود خارج میں مؤخر ہوتا ہے. اگر تم آئندہ اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کی مدد کر چکا، یہ اللہ اس کی مدد کر چکا، یہ ماضی میں گزر چکا ہے نا. یہ جزا کس طرح بنے گی؟ جزا اس طرح بنے گی کہ اگر تم میرے گھر آئے تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. آنا جس طرح نا آنے کے بعد کھانا کھلانا ہے، یہ جزا بنتی ہے. لیکن اگر تم میرے گھر آئے تو جانتے نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، یہ جزا نہیں بنتی. جزا ہوگی اگر تم میرے گھر آؤ گے تو تم نے کچھ مجھ پر احسان نہیں کیا ہوگا، کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ بہت احسانات کیے ہوئے ہیں. یہاں یہ کہنا کہ تم اگر اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کی مدد کر چکا ہے، اس کی جزا کیا ہوگی؟ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. جیسا کہ پہلے تم مشاہدہ کر چکے ہو کہ تم نے مدد نہیں کی تھی مگر پھر بھی ہم نے مدد کروا لی ہے. فقط نصر اللہ، رب نے اس کی مدد کر دی ہے. اس مدد میں رب نے کسی کو شریک نہیں کر ڈالا، کہا میں نے خود مدد کی ہے. اگر تم میرے یار کی مدد نہیں کرو گے بگڑے گا کیا؟ یہ جزا ہے. فلا باس بہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. کیوں؟ فقط نصرہ اللہ، فا جزائیہ ہے پر جزا معذوف ہے. اس کے متبادل جو جملہ آیا ہوا اس پر فا آئی ہوئی ہے، اس کو فا جزائیہ کہتے ہیں اور اصل جزا معذوف ہے. یہ قواعد کی زبان ہے، یہ علم نحو کی زبان ہے، جس کو انگریزی میں سنٹیکٹکس کہتے ہو نا. بڑی مزے کی بات ہے، انگریزی میں جب کوئی قاعدہ بتایا جائے ایسا بتایا جائے بھینس کے سامنے بین ہے تو خواہ خصموں کی بجاور ہو. انگریزی جاننے کے جتنے دعوے دار ہیں اس قدر بوگس ان کا یہ دعویٰ ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ان کا یہ ڈاکٹری پڑھنے والے، ڈاکٹری پڑھے ہوئے لائر، ان سے قواعد پوچھو یہ کیا ہے، ان کو نہیں پتا یہ کیا ہے. جب قواعد نہیں جانتے تو زبان پر ہولڈ ہونے کا کیا دعویٰ ہے؟ یہاں یہ بتایا شرط پہلے ہوتی ہے، جزا بعد میں ہوتی ہے. شرط یہ تو کدے ہمارے گھر آیا تو میں تو کی ٹوڑا کھلاسا. شرط ایج کدے تو ہمارے گھر آیا تو ٹوڑا کھلاسا اس کی جزا ہے. یہ ذرا علیاں کا مارسائیں، ذرا علیاں کے شرط ہے تو بارسائیں اے جزا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں اب تو سمجھ آئیے نا. یہی قاعدہ یہاں ہے کہ اگر تم اس کی میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ فقط نصرہ اللہ، رب اس کی پہلے مدد کر چکا ہے. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت کافروں نے اس کو نکالا شہر مکہ سے. ثانی اثنین، درحال کہ وہ دو کا دوسرا تھا. ثانی اثنین،
جب وہ دو کا دوسرا تھا، دو کا دوسرا، جب اصلی کوئی اور ہو ساتھ کوئی الحاقی ہو اس کو کہتے ہیں دوسرا. صاحب آپ ہیں دوسرا آدمی آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتا دیجیے دوسرا میرا نوکر ہے، دوسرا میرا ملازم ہے، دوسرا میرا بھائی ہے، دوسرا میرا ابا جی ہے. پر مخاطب کی نگاہوں میں اولیت اس کی ہوتی ہے جس کو وہ اصلی کہتا ہے، دوسرا ضمنی ہوتا ہے. یہاں ثانی کس کے لیے استعمال ہوا؟ سرکار کے لیے استعمال ہوا ہے. تو پھر اصلی کون بنے گا؟ صدیق اکبر. اب صدیق اکبر اصلی ہو اور سرکار ضمنی ہو کا دراصل اس ذمہ داری کو صدیق اکبر نے اس طرح قبول کر لیا تھا کہ یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی مہم ہی نہیں تھی، مہم ہی صدیق اکبر کی تھی. رب کہتا ہے اصل اس مہم کا بانی وہ جو ایسا وہ صدیق اکبر تھا اور نبی کریم علیہ السلام اس کے کہے کے مطابق چلتے جاتے تھے، مگر اصل اس مہم کی ذمہ داری صدیق اکبر پر تھی. یقول لصاحبہ، جس وقت وہ اپنے یار سے کہہ رہا تھا. صحابی کی ویریئنٹس جو ہے یعنی ایک لفظ کو کئی لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، سنگی، ساتھی، دوست، یار، یہ سب ویریئنٹس ہیں، معنی کے اعتبار سے ایکویولنٹ ہے، ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں. اس جگہ صحابی اور صاحب دونوں کا معنی ساتھی، اور کسی شخص کی صحبت قرآن سے ثابت رہی ہے. صدیق اکبر اکیلا ایسا ماں کا جعلا ثبوت ہے کہ جس کی صحبت قرآن مجید کے نص صریح سے ثابت ہے. اس لیے اور کوئی باتیں کرے تو کسی طرح ہلکی بات کو کرے، گنہگار ٹھہرے گا، فاسق ٹھہرے گا، فاجر ٹھہرے گا، لیکن صحبت صدیق اکبر کا انکار کرے کافر ٹھہرے گا. اس لیے کہ صحبت ان کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور صرف اکیلا ہی صحابی ہے جس کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے. یقول لصاحبہ، جس وقت سرکار اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کھا. آپ بے شک تعداد میں تھوڑے ہی صحیح باتیں ایسی عرض کروں گا کہ آپ مدتیں تلاش کرتے پھریں گے. آپ محبت کے چراغ جلا کے کائنات کو ڈھونڈیں تو کہیں کسی اکے دکے گوشے میں یہ باتیں وہ ملیں گی، لیکن یہ پتہ چلے گا جس جگہ وہ دھونی رمائی جا رہی ہے اس میں کوئی آلے دل رہتا ہے، اس میں کوئی محبت والا آدمی بیٹھا ہوا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کھا. اس میں رب راوی ہے، کوٹیشن کس کا ہے؟ سرکار کا. رب بیان کرتا ہے کہ سرکار کہہ رہے تھے، بول کس کے ہیں؟ سرکار کے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ پروردگار اس جگہ رپورٹر ہے، رپورٹ سبمٹ کر رہا ہے، لیکن رپورٹڈ سپیچ کس کی ہے؟ سرکار کی ہے. بات کیا ہے؟ لا تحزن، یہ قول کس کا ہے؟ سرکار کا. رب اس کا راوی ہے. کہتا وہ جب اپنے یار سے کہتے لا تحزن، لفظ حزن عربی زبان میں خاص معنی میں مستعمل ہے. اگر کہتے ہیں لا تخف پھر معنی اور تھے، لا تحزن غم نہ کھا اس کے معنی اور ہیں. کیوں بھائی؟ خوف اور چیز ہے، غم اور چیز ہے. جیسا قرآن مجید کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار جو اللہ کے دوست ہیں نا، نہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہے، نہ وہ غم کھائیں گے. واؤ کے ساتھ یہ عطف معطوف کی عبارت ہے، ولا ہم، نہ ہی وہ غم کھائیں گے. معلومہ خوف اور چیز ہے، حزن اور چیز ہے. حزن اور غم میں کیا فرق ہے؟ کہ خوف اپنی جان کا ہوتا ہے اور حزن جو ہے وہ یار کی جان کا ہوتا ہے. اس جگہ رب نے بتانا چاہا کہ محبوب کبریا اعظم پاور کرا رہے ہیں سوسائٹی کو کہ اس وقت حضرت صدیق اکبر کو اپنا خوف جان نہیں ہے. خوف جان ہوتا تو چلتے ہی نہ. خطرات کو مول لینا یہ بے خوف لوگوں کی عادت ہے. سارے بیچ سودا گیتا بازار مدینے والے تھی. سر بیچ اساں
سودا کیتا بازار مدینے والے تھی صدقے میری جند جان سے یو دلدار مدینے والے تھی کا خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، غم یار کی جان کا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیان کو کلیریفائی کیا ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام نے، اور قرآن نے اس کی تائید کی ہے۔ قرآن کہتا ہے محبوب اپنے دوست سے یہ کہہ رہا تھا کہ غم نہ کھا، خوف نہیں تھا، غم تھا۔ خوف ہوتا تو اپنی جان کا ہوتا، غم جو ہے وہ جان مصطفیٰ کا ہے۔ معلوم ہوا اس راستے کے مسافروں کو اپنے محبوب پر جان دے کے محبوب کی خوشی حاصل کرنے کی عادت ہے، اس لیے ان کو خوف اپنی جان کا نہیں تھا، ان کو اگر غم تھا تو سرکار کی جان کا تھا۔ اس جگہ اس لفظ کے وزن کو سمجھنے کے لیے ایک اور موقع قرآن جی سے پیش کرتے ہیں۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، اس وقت ان کا کیا جملہ تھا؟ ان کا دیکھا قوم پوری 20 لاکھ آدمی ہے، عیسائیوں کے ریکارڈ کے مطابق ببلیکل سائنسز کہتی ہیں کہ اس وقت 20 لاکھ آدمی تھے۔ ہماری جو تفصیلی تحقیقات بتاتے 6 لاکھ تھے۔ 6 لاکھ ہوں یا 20 لاکھ ہوں، بڑی تعداد ہے۔ ان میں سامری بھی ہے، ان میں قارون بھی ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ لوگ سمجھتے شاید کوئی قارون کسی گھٹیا قوم کا آدمی تھا، نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد تھا۔ اس کو تفسیر نصفی کے متن جب لکھا ہے تو وہ بھی تھا چچا زاد ہو کر، بنی اسرائیل میں سے ہو کر، بنی اسرائیلوں کی بولی میں بنی اسرائیل سید تھے، سادات میں سے تھا ساتھ، مگر اندر سے بے ایمان تھا، عقیدہ غلط تھا، ساتھ سامری بھی تھا۔ اچھا یہ تو جا رہے ہیں، لیکن راستے میں جو خطرات پیش آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ۔ مجھے یہ زیروں زبروں والی عربی پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ جیسے آپ کوئی چٹھی لکھ دی جائے، چٹھی پر زیریں زبریں ڈال دی جائیں، بخدمت جناب آپ با کے نیچے کسرہ ڈالیں، خے پر فتح ڈالیں، دال کو ساکن کر دیں، میم پر فتح ڈال کے بخدمت۔ آپ اگر زیروں زبروں کی طرف دیکھیں پڑھنا مشکل ہو جائے گا، میں بے اعراب عربی پڑھنے کا عادی ہوں۔ اگر قرآن کی طرف زیر زبر نہ ہو تو روانی سے پڑھ لیتا ہوں، لیکن زیروں زبروں والا جب دیکھتا ہوں تو زیروں زبروں والے کو پڑھنے کی عادت نہیں، بے زیروں زبر کے پڑھنے کا عادی ہوں، اس لیے دقت ہوتی ہے بڑی۔ اب مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ایسا پتہ چلتا نا کہ قرآن مجید سے کوئی تعلق ہے۔ إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ۔ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رہنمائی فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک 6 لاکھ آدمیوں کی میت میں ہے، 6 لاکھ آپ کی میت میں ہے، قارون بھی بیچ میں ہے، سامری بھی بیچ میں ہے، لیکن یہ نہیں کہتے اللہ سب کے ساتھ ہے، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ نبی کہتا کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، یہ سچائی نہ ہوتی؟ اب کیوں نہ کہ سب کے ساتھ ہے؟ کہا سامری جیسا بے ایمان بھی بیچ موجود ہے، سب کے ساتھ کیسے ہے؟ قارون جیسا بے ایمان سب کے موجود ہے، کیسے کہوں کہ سب کے ساتھ ہے؟ اب سرکار کا موقع تھا، سرکار کہیں کہ میرے ساتھ رب ہے یا ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ نبیوں کی بولی نے واضح کیا کہ قیامت تک گڈ کیریکٹر سرٹیفکیٹ سرکار نے شامل کر دیا۔ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں اللہ ضرور میرے ساتھ ہے، موجودگی 6 لاکھ آدمیوں کی ہے، لیکن کہتے رب میرے ساتھ ہے۔ یا بندے ہی 2 موجود ہے، سرکار یہ نہیں کہتے رب میرے ساتھ ہے، سرکار بولتے رب ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب سرکار نے واضح کیا کہ صدیق اکبر کی ذات کو مشکوک سمجھنا سے بے ایمان کی عادت ہے، ایمان رکھتے ہوئے مشکوک نہیں سمجھ سکتے۔ عرض ہے ایک جگہ سے پڑھا ہے
الذی جاء بالصدق وصدق به، سبحان اللہ، سبحان وہ ذات جو سچ لایا اور وہ ذات جس نے اس سچائی کی تائید کی. صدق به، صدق یصدق تصدیقاً، یہ باب تفعیل ہے جناب. باب تفعیل فضا فاضے میں مبالغے کے لیے استعمال ہوا. اب اس کا فاعل کون بنے گا؟ صدیق بنے گا، صادق نہیں بنے گا. صادق میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. صدیق جس کے بعد دوست کے ہیں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. پھر عیل کے وجہ جیسا کہ کس سیزن ہے، یہ صدیق مبالغے کا صیغہ ہے. کیوں؟ صدق به، یہ مبالغے کا فعل ہے. جس نے مبالغے کے ساتھ تصدیق کی ہے، سچا کہا ہے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ صدیق اکبر ہو سکتا ہے. صدیق کی تفسیر میں حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس میں بڑا خوبصورت ایک حدیث پیش کی ہے. ساری حدیثیں خوبصورت ہیں مگر اس میں رنگ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، کہ ایک خاتون ہے، اس کا خامد گیا ہوا ہے سفر پر. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث کی راوی ہے، کتاب نزہۃ المجالس ہے. اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ وہ خاتون عالم خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک کھجور اس کے سین میں ہے. وہ کھجور کی اس کھجور کو گرتے ہوئے دیکھ کے تو کچھ نتیجہ نہ نکال سکی، آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جا کے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ کہا اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے تمہارا خامد کہاں ہے؟ کہا سفر پر گیا ہے. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے وہ مر گیا ہوا ہے، تو اب تم صبر کرو اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. یہ معنی ہے اس کا. اب خواتین کی عادت ہے ایک سے پوچھ، دوسرے سے پوچھ، تیسرے سے پوچھ، پوچھتی پوچھتی سرکار تک پہنچ گئی. سرکار تاجدار مدینہ، سرکار نے پہلے فرمایا کہ وہ مر گیا، سرکار نے تعبیر دی. واپسی پر جاتے ہوئے صدیق اکبر سے بھی پوچھ لیا. صدیق اکبر کہتے تیرا خامد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میرا خامد سفر پر گیا ہوا ہے. کہ اس کی تعبیر یہ ہے تو تیاری کر، تیرا خامد واپس آ رہا ہے. سرکار سے پوچھ کے آئی ہے، سرکار نے تعبیر دی کہ ان کا وصال ہو گیا ہے. صدیق اکبر سے پوچھا کہا تیرا خامد زندہ ہے، جلدی واپس آ رہا ہے، وہ تیاری کر، تیرا خامد آ رہا ہے، اس کے استقبال کا اہتمام کر. اب جناب سچ میں جیسے صدیق اکبر نے کہا ویسے بندہ آ گیا. بجائے اس کے کہ اس کے آنے کی خوشی منائے، ان کا سرکار فرمائے وہ مر گیا ہے. ایک دوسرا بندہ کوئی بھی ہے، اس نے کہا وہ زندہ واپس آئے گا، اس کی بات پوری ہو جائے، سرکار کی بات پوری نہ ہو. میں سرکار پر ایمان رکھتی ہوئے سرکار سے پوچھے بغیر یہ تسلیم نہیں کرتی یہ وہی آدمی ہے یا واپس آ گیا ہے. سرکار سے جا کے ملی، سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا میرا خامد مر گیا، وہ تو گھر آ گیا. ان کا جاتے وقت وہ صدیق اکبر سے کیوں ملی تھی؟ کہ جی میں نے ویسے پوچھ لیا تھا ان کو. ان کا کہ تو نے کہا کہ وہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ صدیق اکبر کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ وہ زندہ ہے. اللہ کریم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہے پر اس مردے کو زندہ کر دیا. ہم کرے مردہ کو زندہ کیا یہ ہم سے دور ہے؟ ہم کرے مردہ کو زندہ کیا یہ ہم سے دور ہے؟ حضرت صدیق کی خاطر ہمیں منظور ہے. حضرت صدیق کی خاطر ہمیں منظور ہے. اب صادق، صدوق اور صدیق میں فرق اعلی علم بیان کرتے ہیں. صادق وہ جو نارمل حالات میں سچی بات کرے، صدوق وہ ہے جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی سچی بات کرے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ کہ صدیق اسے کہتے ہیں جس وقت سارے جھٹلانے پر تیار ہو جائیں وہ تائید کرنے پر ثابت کر رہے ہیں. ایک کوالٹی اس میں یہ ہو. دوسرا وہ بات اپنی طرف سے ایک بات بیان کر دے جو اس کے گڈ انٹینشن کے مطابق وہ صحیح ہو لیکن واقعتاً وہ صحیح نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کی سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے واقعہ کا سٹرکچر بدل دے، واقعہ کی باڈی بدل دے، اس کا رنگ بدل دے،
اس کو وہ روپ دے دے جو کسی اس کے دوست کی زبان سے وہ بات نکلی ہے. کہا صدیق اکبر اس ترازو پر چڑھے یہاں کہ واقعہ یہ تھا کہ وہ مر گیا تھا سرکار نے جیسے بتلایا, لیکن اس کو دوبارہ زندگی کیوں ملی؟ کہا جس کو ہم نے صدیق کا ٹائٹل دیا ہے اس آدمی کی زبان سے نکلی ہے. اب واقعے کا ڈھانچہ بدل دینا منظور ہے لیکن اس کی زبان کو جھوٹا نہیں بن دینا. اب یہ دیکھنا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا ٹائٹل کس تاریخ ملا ہے. یہ ایک بڑی یادگاری بات ہے. سرکار معراج کی رات جب واپس تشریف لائے, صبح ہوئی تو اس وقت کوئی پروپیگنڈے کو لیول تو نہیں کرنا تھا, جو واقعہ پیش آیا تھا حکم خداوندی اس کو بیان کرنا تھا. عرض کیا مولا کریم یہ واقعہ جو جس سے تو مجھے لے گیا ہے میں بتاؤں گا مانے کا کون؟ یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ میں تیرے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہو یہ تسلیم نہیں کرتے, تو میرے لامکان میں جا کر واپس آنے کو کون تصدیق کرے گا؟ راتوں رات بیت المقدس جا کے واپس آنے کو کون تصدیق کرے گا؟ کہا محبوب کریم ہم تمہیں نہیں کہتے کہ تم دعوے دار بنو, میری طرف سے اعلان کرو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میں یہ نہیں کہتا تو کہہ کے تو نے سیر کی, میں کہتا ہوں میری طرف سے اعلان کر دے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. یہ بڑی تحقیق کی طلب بات ہے کہ آگے رجب شریف قریب آ رہا ہے, اس میں اگر موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے, لیکن صحیح ویسے اس پر گفتگو نہیں کرتے. گفتگو یہ ہے کہ سرکار نے حکم پروردگار اس کا اعلان کر دیا. اب جناب ابو جہل کو اس وقت یہ بات ہاتھ آئی, دیکھیں گنڈے نبی کے گھر میں بھی چھاپا مارنے کی ٹرائی کرتے ہیں, رہتا کہاں ہے؟ بیت اللہ شریف کا سجادہ نشین ہے اور غنڈہ گردی کا یہ عالم ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شیر خاربی کے زمانے سے لے کر کے اس وقت تک جب یہ بات ہو رہی ہے آپ کے خلاف کوئی انسانیت کے خلاف انسانیت سے گری ہوئی کوئی بات کوئی پائی نہیں گئی, اور اعلیٰ معیاری اوصاف جو انسان میں پائے جا سکتے ہیں اس سے کہیں بلند و بالا اوصاف سرکار میں پائے گئے ہوئے ہیں. اب ایسے بے نفس اور ایسے خدا پرست اور تحقیق اور صفائی کے ترازو پر تلے ہوئے انسان کے خلاف باتیں کرنے کے لیے باتیں کتنی تلاش رہا ہے. کوا اگر باغ میں بھی چلا جائے پھول کی تلاش نہیں کرے گا, مردار کی تلاش کرے گا. یہ کیسی مجالس بنتی ہیں, لیکن جتنے بدعقیدہ لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں تو گندگی تلاش کرتے پھرتے ہیں. لسے وہ ٹھیکیدار گندگی کے ہیں, ٹھیکہ ان کا گندگی کا ہے. اب جناب نبی کریم علیہ السلام کے خلاف مہم چل گئی, ان کا صدیق اکبر ٹوٹے تو ساری سوسائٹی ٹوٹے گی. یہ وقت ہے اسلام کو زک پہنچانے کا. کیا کریں؟ جو سب سے سرغنہ آدمی ہے مسلم سوسائٹی میں اس کو پکڑو, چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایرسٹوکریسی میں پہلے یہاں چیف جسٹس رہ چکے تھے سپریم کورٹ کے, یعنی موتوں کے فیصلے بلڈ منی کے فیصلے صدیق اکبر کیا کرتے تھے. یعنی سیاسی بصیرت کے آدمی تھے, قانون دان آدمی تھے, دولت مند آدمی تھے, بازو والے آدمی تھے. اس لیے ان کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ اسلام کا بڑا ویٹ بن رہا ہے, پر حضرت صدیق اکبر کا ویٹ سرکار کی وجہ سے بنا ہے. سرکار کا ویٹ کسی کا محتاج نہیں تھا. اور ان کی سوچ تھی تلاش کرتے کرتے باہر کہیں مل گئے صدیق اکبر, کسی کام سے گئے ہوئے تھے, آ رہے تھے, راستے میں پکڑ لیا ابو جہل, اور یار بات سنو, اور میری بات سنو. کہا تیرے جیسے بے ایمان کی کیا بات سنوں؟ کہا دیکھو میں کعبے کا سجادہ نشین ہوں, اس کا جو نبی پاک کا منکر ہے کعبے کی چھت پر بھی بیٹھے تو بھی بے ایمان ہے. یہ عربی سپیکر ہے, عربی سپیکر ہے, کرتا لمبا ہے, کعبے کا سجادہ نشین ہے,
پر 1,24,000 لعنت ہے اس بے ایمان پر، اس لیے کہ منکر مصطفیٰ ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ جو کتابوں کی دھمکیاں میں دیتے ہیں، ہمارے پاس کتابیں بہت ہیں، ہمارے مدرسے بہت ہیں، اب عربی بولتے ہیں، یہ ساری باتیں پوچھیے کہ ہاں بھی تھی کہ نہیں تھی، لیکن تبرہ ہے کہ نہیں؟ اور جہاں صدیق اکبر کر بات، انہوں نے کہا آج بھی نہیں مانو کہ تمہارے صاحب نے جھوٹ کہا۔ سرکار کے صحابہ کو تو صاحب سرکار کہتے تھے نا، صحابی اسی سے ہے، لیکن صحابہ کرام سرکار کو صاحب تو نہیں کہتے تھے، سرکار کو تو نبی الانبیاء کہتے تھے، سید المرسلین کہتے تھے، وغیرہ وغیرہ جو اعلیٰ ٹائٹل ہیں سرکار کے، ان ناموں سے بلایا کرتے تھے۔ فدا کا ابی و امی وسائر عشیرتی، یا رسول اللہ میری ماں قربان ہو، میرا باپ قربان ہو، میرے سارے اقربا آپ پر قربان ہو، یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن یہ تنزن کہتا ہے آج بھی نہیں مانو گے تمہارے صاحب نے جھوٹ کہا۔ انہوں نے کیا بات کیا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہوئی ہے کہ تمہارا صاحب یہ کہتا ہے میں آج رات کو راتوں رات مکہ شریف سے میں بیت المقدس گیا ہوں۔ ہوائی جہاز تو نہیں تھے اور جیٹ طیارے وغیرہ بھی نہیں تھے اور کوئی تیز رفتار گاڑیاں بھی تو نہیں تھیں، راتوں رات گیا ہوں، راتوں رات واپس آیا ہوں، وہاں نبیوں کی امامت کرائی ہے، نبی میرے پیچھے کھڑے تھے، نبی اللہ کو پیارے ہو چکے ہوئے ہیں، وہ کہاں آئے ہیں؟ بیت المقدس راتوں رات یہ جا کس طرح سکتا ہے، واپس آ کس طرح سکتا ہے؟ تیز ترین اونٹنی وہ کئی دن لگا کر کے وہاں پہنچ سکتی ہے، تو اونٹنی سے زیادہ تیز رفتار تو کوئی کنوینس نہیں ہے اس وقت انسانی سوسائٹی کے پاس، تو یہ راتوں رات گیا کس طرح ہے، آیا کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سب بات سرکار کی زبان سے تم نے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سنی ہے۔ آپ نے لاکھ لعنت ہے تجھ پر، سرکار تو یہ کہتے ہیں میں لامکان میں گیا ہوں تو میں مانوں، تو کہتا ہے بیت المقدس گئے واپس آئے اور کہ یہ مانوں؟ نہیں، یہ تیری سوچ ہے۔ جس وقت کافی تعداد صحابہ میں سے مرتد ہوئی اس موقع پر، ہاں یہ کتابوں نے لکھا ہے، جو صحابی تھے کلمہ پڑھتے تھے مرتد ہو گئے کہ یہ بات ممکن نہیں۔ جس وقت اپوزیشن پورے جوبنوں پر ہو اس وقت ساتھ نبھانے والا صدیق کہلاتا ہے۔ سرکار کی جس صفت کا انکار اس وقت کی اکثریت کر رہی ہے، حضرت صدیق اکبر نے کہا تم تو بیت المقدس کی بات چھیڑے ہوئے ہو، مجھے محبوب کہتے ہیں کہ میں لامکان میں گیا ہوں، راتوں رات گیا ہوں، راتوں رات واپس آیا، میں تو یہ بھی مانوں۔ اس جگہ علماء کرام جتنے بیٹھے ہوئے میں آپ کی خدمت عرض کروں گا، یہ حدیث ہے نا کہ میں راتوں رات گیا ہوں، اس کا راوی کون ہے؟ ابو جہل۔ صدیق اکبر کے سامنے کون راوی ہے؟ آپ گھبرائیں نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں آپ کو تحفظ مہیا کروں گا، اگر آپ ہاں کہہ دیں تو کوئی آپ کا بگاڑے گا کچھ نہیں۔ حدیث ہے نا، سرکار نے فرمایا نا میں راتوں رات گیا ہوں، راتوں رات واپس آیا ہوں۔ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ ابو جہل، اور جس کے سامنے بیان کی ہے اس کا کیا نام ہے؟ صدیق اکبر۔ اب بتاؤ حضرت صدیق اکبر نے حدیث قبول کی کہ نہیں کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ سرکار کی شان کی حدیث ہو، خبر واحد ہو، ایک ہی راوی ہو، دوسرا کوئی راوی نہ ہو، صدیق اکبر ہو تو کہو قبول کروں ہی کروں۔ فن کی بات ہے نا، آدمی تھوڑے اس بات کا کوئی دھیان نہ کریں، میں تو راستے میں مجھے کوئی کھڑا کر لے گا نا مدینے والی سرکار کی بات پوچھیں پورے اہتمام کے ساتھ، اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنے کی اجازت چاہوں گا، سرکار کی بات باوضو کروں گا، چوراہے میں کھڑا کر لینا، اتنی مضبوطی کے ساتھ باتیں کروں گا جیسے 1 کروڑ آدمی کے مجمع میں بات کروں گا۔ میں سرکار کا غلام ہوں، میرا تو اس سے کوئی مطلب نہیں سننے والے کتنے ہیں، میرا تو اس سے مطلب ہے مجھ سے کسی نے بات پوچھی ہے، پوچھے میری سرکار کی ہے، جتنی میری توانائی ہے خرچ کر کے عرض کروں گا۔ بات اچھی طرح سمجھ آئے گی نہیں؟ فن کے ترازو پر جس کو آپ کہتے ہیں علم المصطلح، حدیث کوئی روایت کرے، کافر کی روایت قابل قبول ہے؟ صحت حدیث کے لیے ضبط و عدالت والی شرط ہے۔ اب تو یہ باتیں تو آپ سب لوگوں کو یاد ہو جانی چاہیے کیونکہ میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے، ضبط اور عدالت۔ اب آپ کے سامنے اگر بات چھڑے تو میری مجلس میں اگر آپ بیٹھتے اٹھتے رہے ہیں تو آپ کو یہ بات تو اچھی طرح یاد ہو جائے گی۔ ضبط کس کا نام ہے؟ حافظے کا نام ہے، بات جو سنے اسے مضبوطی سے پکڑ، اس کی گرپ پختہ ہو۔ عدالت کس کا نام ہے؟
عدالت فی العقیدہ اور عدالت فی العمل. عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو، عمل بھی اس کا صحیح ہو. پہلی شرطیں تو یہ ہیں. تو کافر کا عقیدہ درست ہے؟ جو محدثین نے صحت حدیث کا معیار قبول حدیث کے لیے مقرر کیا ہے وہ تو یہ ہے پہلے اس کا دین ٹھیک ہو، ایمان ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو، اس کے بعد یاد ٹھیک ہو، بعد میں حدیث قابل قبول ہے. مگر واضح صدیق اکبر میں تجھ سے پوچھوں گا آج تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے مدینہ طیبہ کی خوشگوار فضاؤں میں جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مدینے میں چل رہی ہوں، آیا ٹھنڈی ہوا مدینے دیا، آیا ٹھنڈی ہوا مدینے دیا، یاد آیا فضا مدینے دیا، یاد آیا فضا مدینے دیا. اے صدیق اکبر تیری بارگاہ میں مؤدبانہ کھڑا ہو کر سوال کرتا ہوں کہ محدثین نے تو یہ شرط لگائی ہے جب تک ضبط نہ ہو، جب تک عدالت نہ ہو، بندہ معتبر نہ ہو، تحمل حدیث کے لیے تو پہلی بات ہے اس کا ایمان، دوسری بات ہے اس کی یاد. تحمل حدیث لینا، محدثین کی بولی میں حدیث لینے کا نام ہے تحمل حدیث اور پیش کرنے کا نام ہے ادائی حدیث. 8 طریقے حدیث لینے کے اور 8 طریقے حدیث کے پہنچانے کے. لیکن ان سب میں یہ شرط ہے جس بندے نے سنی ہے وہ ایماندار ہو، بے ایمان نہ ہو. یہ تو بے ایمانوں کا بادشاہ ہے، پھر کیوں لے لی ہے؟ اس پر حضرت خطیب بغدادی نے اس فن کی مشہور کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایا. الکفایہ فی علم الروایا ٹاپ کی کتاب ہے، لیکن سمجھنا اس کے ماں کے لالوں کا کام ہے. اگلا صفحہ پڑھے تو پچھلا ذہن سے اتر ہی جاتا ہے. اگر اگلے پچھلے دونوں کو اکٹھا کر کے سامنے رکھ کے پڑھے سمجھ ہی نہیں آتی کیا کروں. ہاں اس کے اندر وہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محدثین نے یہ جو شرط لگائی ہے یہ معاملات کی لگائی ہے، عقائد کی لگائی ہے. مگر کوئی حدیث اگر سرکار کی شان کی ہو وہ کافر بھی روایت کرے تو قبول کرو، اور سرکار کی کثرت شان کی حدیث روایت مولوی صاحب بھی کرے تو لاکھ لعنت بھیجو داڑھی پر کہ جس نے وہ حدیث روایت کی ہے. وہ حدیث اور سرکار کی کثرت شان، سرکار کی شان گھٹانا یہ خدا کی پالیسی کے خلاف ہے. سرکار بات کرتے تو خدا کے حکم کے مطابق کرتے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. یہ خدا کی شان کے لائق ہے کہ کثرت شان کی بات کرنے کو کہے. معلومات جس میں سرکار کی حقیقت بنتی ہے وہ حدیث ہے ہی نہیں. تو مولوی صاحب کہیں تو بھی ایک ہی ریٹ ہے جو ابو جہل کا ریٹ ہے، لیکن سرکار کی شان کی بات کرے کہ ابو جہل بھی کرے تو قبول کر لو. آپ کہیں گے یہ آپ کی توازات بات ہے، اس کا کوئی پریسیڈنٹ، اس کی کوئی نظیر پیش کریں. لیجئے نظیر، کتاب النکاح بخاری شریف اور یہ باب حرمت علیکم امہاتکم اللاتی یرضعنکم، تم پر وہ مائیں حرام کر دی گئی ہیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے. چونکہ حضرت صحیبہ جو ہیں ان خواتین میں سے ایک خاتون ہے جنہوں نے سرکار کو دودھ پلایا. ان کے بارے میں ہے کہ جو سرکار کی ولادت ہوئی جا کے ابو لہب کو بتلایا کہ ابو لہب تیرے بھائی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بڑا خوبصورت بچہ ہے، کیا نرالی شان دیکھی ہے. ایسا تو کبھی بچہ پہلے دیکھا ہی نہیں گیا. نہ تاریخ بتاتی ہے اندر بھی روشنی باہر بھی روشنی، ستارے ڈھلک کے قریب آ گئے اور جگہ جگہ پھول مسکرانے لگے. فرشتوں کی آمد شروع ہو گئی. دیکھا کہ آسمانی قدسی غول در غول آ کر کے سرکار کی بارگاہ کا پردکھنا کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. ایسا خوبصورت. انہوں نے کہا جاری لونڈی میرے بھائی کے صاحبزادے کی ولادت کی تم نے خبر دی ہے، جا میری طرف سے آزاد ہے، کچھ نہیں لوں گا.
मुफ्त में तू आजाद है। अब लौंडी एक वैल्यूएबल चीज है, उसको मार्केट में बेच के पैसे वसूल किए जा सकते हैं। उसने सरकार के मीलाद के मौका पर ये सेक्रीफाइस किया, कुर्बानी की कि ये इस मीलाद में मेरी कंट्रीब्यूशन है, मैं तुम्हें मुफ्त में आजाद करता हूं, मेरे भतीजे की विलादत की खुशखबरी तुमने सुनाई है। इस पर ज्यादा बहस नहीं करता। बहस इस पर है कि ये हदीस है कहां, बुखारी में है किस तरह का, इस तरह के इस मौके पर हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा, किसको? अबू लाब को। अबू लाब बदर वाली जंग के 22वें 23वें दिन एक लाठी की जरूरत थी, जरूरत हजरत उमर फजल बिन हारिस की, उसे एक लाठी से मर गया था। ये है दीना इतनिया तो 60 जनानी नहीं चलना नहीं आनी भाई जने ना। उसने पासा एक राजा काला खान होना सा, जिला कोई ग्रां लड़ाई या खूंडा की नहीं निकली सर, वो मारा खूंडा सवा से लहू मंगना ही हुए। वो एक बार लड़ाई होता है ग्रां दो और राजे से, वो बेचारे कलसरी जैसे उन्होंने भैन भी नाल निकली है, सारे राजा खूंडा के नहीं निकलिया ना, वो एक पटकार मुंगली ना मारिया, बिस्मिल्लाह करी पटाखिया वो पीछे लगा। हाँ जिला टट्ठा ना असन ग्रां ने एक मोची आ बड़ा खुश था बाद में, उसे कहो यारा राजा कालिया उठी तो सट कर एक खूंडा तोड़ा तो आया, वो सवा से लोग मंगने की पिला ना, उसे क्या परायो नीत फेंक रही सका मुगली जनानी ने नहीं चली सका, हमेशा सवे सरे को थले का तो सौदा ही तू नहीं सकता। अबू लाब एक्टिंग प्रेसिडेंट था जिस वक्त अबू जेल गया ना लड़ाई के लिए मैदान बद्र में, तो इसको एक्टिंग प्रेसिडेंट की हैसियत से छोड़ के गया कि मेरी गैर मौजूदगी में काम चलाओ। अच्छा जी काम चलाते हैं, लेकिन जिस वक्त बद्र की जंग का नतीजा बताने के लिए एक तेज रफ्तार शाह सवार आया, उसने आकर के कहा ओ यार मुसलमानों ने तो तबाह करके रख दिया, गोया मौला शाहबाज के गले पड़ गया, शिकार ने बाज को मार डाला, काफिरों को गाजर मूली की तरह काट के फेंक दिया, जो बचे वो भाग के बचे हैं, ऐसे नॉर्मल हालात में बचा कोई नहीं है। उस हजरत अबू राफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के नौकर थे, मुलाजिम थे, ये आब ज़मज़म की तकसीम पर मामूर थे। हजरत अब्बास के पास ये नंबरदारी थी कि वो लोगों को, हाजियों को पानी पिलाया करें, तो उसमें कुछ लोग पैसा ढेला भी देते थे नजराने के तौर पर, तो वो कलेक्ट कर ली गई, ये उनकी आमदनी का जरिया था। जाते वक्त उन्होंने अबू राफे की ड्यूटी लगाई कि जब तक मैं वापस नहीं आता तो अबे ज़मज़म पिलाने का काम तुम करो, लेकिन वो मुसलमान हो गए हुए थे। जिस वक्त ये बात सामिया नमाज हुई, बात कानून में पड़ी कि बदर की जंग में तो मुसलमान फातेह और काफिरों को रगड़ा लग गया, उस हजरत अबू राफे वो प्याला से वहीं फेंक के उठ के उछलने लगे, रक्स करने लगे। मालूमा कभी शौक और शौक में और आलम मस्ती में बंदे को रक्स करने की भी आदत है। इतने में अबू लाब एक्टिंग प्रेसिडेंट साहब उसके मुंह पर चांटा मार दिया कि तुम हमारे मुलाजिम होकर दूसरों की खुशी में डांस करते हो। वो तो गुलाम थे, कुछ नहीं जवाबी कार्रवाई कर सके, लेकिन हजरत अब्बास की जो अहलिया थी ना, इनकी दूसरी बहन हजरत मैमूना बिनते हारिस सरकार के निकाह में थी, दूसरी तरफ वो हजरत अब्बास के भतीजे लगते थे। वह पुराना काबा शरीफ गिरा करके नया बनाया था ना, तो नए काबे के वक्त कुछ मटीरियल इधर उधर पड़ा हुआ था, लेकर के एक बली मारी उसके से पट्टे में लेके, तो वो उसको सर में लगी और गर्दन के पट्टों पर लगी, वहां फड़का जिससे मुर्गा ज़िबा किया वो मुर्गा फड़कता है। उन्होंने कहा हमने ईमान ही नहीं लाने की जरूरत की ना, हमारा भतीजा तो है ना, हम रसूल नबी माने भतीजा तो मानते हैं, तुम्हारी किसने जरूरत हुई कि हमारे मुलाजिम को तुम मारे? तू कौन होता मारने वाला? तेरी क्या हैसियत बनती है? हालांकि ये सतीला भाई था जनाब अब्बास का, तेरी क्या हैसियत बनती है? लेकिन वो देवर और भाभी थे, एक ही जरब लगी बोझा लगा और 23वें दिन मर गया था। ये रुदात थी अबू लहब की, और ये बदर के 23वें दिन बाद का वाक़या है। अब जब वो मर गया, बाद में हजरत अब्बास ने उसको ख्वाब में देखा, पूछा कैसे बीत रही है? उन्होंने कहा जूत पिट रहे हैं। मुनकिरीन मुस्तफा की क्या बीतती है, उठते वक्त भी जूते, बैठते वक्त भी जूते, मार मार के मुंह काला कर करके जरीलो खार करते हैं। हाँ? फरिश्तों के पास पेशाब का कोई जरिया नहीं तो मेरे मुंह में वो पेशाब को बुरी हालत है, बहुत खस्ता हालत में हूं।
اس نے کہا تو کچھ رعایت اس نے کہا کہ میری وہ انگلی جو سرکار کے میلاد کی خوشی میں اٹھائی تھی اس سے اس کی تہ سے کچھ مواد نکلتا ہے، وہ میں لے کے چوس لیتا ہوں تو 8 دن کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ جو سرکار کا میلاد کا دن ہے نا، چونکہ میلاد میں نے منایا تھا، پیسے خرچ کیے تھے، خوشی منائی تھی، اللہ نے اس کا صلہ مجھے یہ دیا۔ حالانکہ کفر کے ہوتے ہوئے تو کسی نیکی کا کوئی صلہ نہیں ملتا۔ واہ تاجدار مدینہ تیرے فضائل پہ قربان جائے، کافر کو کسی نیکی کا کچھ نہیں ملتا، پر میلاد مصطفیٰ منائے تو کافر کو بھی فائدہ پہنچتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات کس نے دیکھی؟ جناب عباس نے دیکھی کب ہے؟ عالم خواب میں دیکھے۔ اور حدیث یہ لی کس سے ہے؟ ابو لہب سے لی ہے۔ اب بخاری سے پوچھو، اے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہ مہربانی کر کے بتلائیں، آپ کے یہاں جو شرط ہے تحمل حدیث کے بارے میں کہ بندہ پکا ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، مسلمان ہو، یاد اس کی اچھی ہو، عمل کا بھی درست ہو، اس سے حدیث لینی چاہیے۔ اور حضرت عباس نے جو یہ خواب دیکھا، یہ ضروری نہیں کہ اس وقت مسلمان ہوئے ہوں، کیونکہ ان کے اسلام کے اعلان کا زمانہ بعد میں بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر بالفرض وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو پھر ایک کافر نے روایت لی، کس سے لی؟ کافر سے لی بھی خواب میں ہے۔ امام بخاری تو بڑا دشوار پسند انسان ہے، مہربانی کر کے بتلا تو نے یہ لچک کیوں برتی ہے؟ تو کہتا ہے حدیث اس وقت قابل اعتبار ہوگی جب کوئی آدمی عقیدے کا صحیح ہو، عمل کا صحیح ہو، مسلمان ہو، اس کی یاد ٹھیک ہو، پھر اسے حدیث لینی چاہیے۔ اور جو اس سے حدیث لینے والا ہے وہ بھی مسلمان ہو، نہ اس کے اسلام کی کوئی تصدیق ہے، اور وہ دوسرا پہلا جو برویانو ہے وہ تو مصدقہ طور پر کافر ہی جیا، کافر ہی مرا۔ تو اب بتاؤ دونوں طرفیں اس کی ڈارک ہے، نہ حدیث لینے والے کا کچھ آگا پیچھا ہے، نہ جس سے حدیث لی گئی ہے وہ مسلمان ہے، وہ بالاتفاق کافر ہے۔ اس کی حدیث آپ نے کیوں لی ہے اور بخاری کے متن میں کیوں درج کی ہے، اور میلاد مصطفیٰ کی تائید آپ نے کیوں کی ہے؟ معلوم ہوا جو علامہ خطیب بغدادی کا مسلک ہے الکفایہ فی علم روایا میں، اگر عظمت مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والی کوئی بات ہے تو کافر بھی روایت کرے مانو۔ سمجھ آئی بات؟ اب صدیق اکبر کی بات پر واپس آتے ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا گیا۔ صدیق کہنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ جب دشمنی جوبنوں پر ہے، جب کوئی باقی صفیں ٹوٹ رہی ہیں، سب سے لوگ بھاگ رہے ہیں، اس وقت صدیق اکبر نے للکار کے کہا میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا جانا بھی مانتا ہوں، آنا بھی مانتا ہوں، بیت المقدس قریب ہے، اگر لامکان میں جانے آنے کا دعویٰ فرمائے اس کا بھی میں قائل ہوں۔ اس پر پروردگار کی طرف سے ان کو صدیق اکبر کا ٹائٹل ملا، الذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ شخصیت جو سچائی لایا ہے اور جس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اب لفظ صدیق کے ٹائٹل پر 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ وزیر بقیہ مضمون اسی آیت کا، انہی آیات کا کل پھر پیش کریں گے۔ مجھے آپ کے اس ذوق کا علم نہیں تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ قریب چل کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات ہوگی، اگر پہلے چل نکلی ہے تو چشم باروشن دل ماشاد، ہمیں تو لاکھ لاکھ خوشی ہے۔ کل بھی انشاءاللہ حضرت صدیق اکبر پر گفتگو کریں گے، اور پرسوں جی گریٹ ہارون میں انشاءاللہ، گریٹ ہارورڈ میں، یہ تو گریٹ ہارورڈ کا غالباً سبھی کو پتا ہے، وہ ایک بڑا خوفناک سا نام ہے راستے میں، کلترو، وہ ایسا خوفناک ہے اگر ذرا پھسلے تو بہت غلط معنی کی طرف دماغ چلا جاتا۔ تو پھر گریٹ ہارورڈ کا نام لیتے وقت بھی ڈرتا ہوں کہ یہ کلترو کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ کل گریٹ ہارورڈ میں گفتگو ہوگی اور حضرت صدیق اکبر کی ذات پر گفتگو کریں گے۔ لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اگر دیر سویر میری طرف سے ہو جائے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے معلومات میں وہ آپ کو فراہم کروں گا جو عام مارکیٹ میں آپ کو دستیاب نہیں ہے، لیکن مشکل وقت میں کام بھی آنے والی۔ اور ایک بات آپ نے 100 مرتبہ سنی ہوئی ہے، میں اس کو 101 مرتبہ پھر کہتا ہوں، پھر میں کہوں گا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا پیرا نیا ہوگا جو آپ کو نئی انفارمیشن آپ کو مہیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کے بانی کو اس کے قبر اللہ تعالیٰ منور فرمائے، جس شخص نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا اور آج تک دین حق کی خدمت آزادانہ طریقے سے ہو رہی ہے، اور کسی آدمی کی، کسی کمیٹی کی، کسی گرد و نواح کے شرفاء کا کوئی دباؤ نہیں ہے، بڑی مکمل حریت فکر کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے
جتنے کارہائے خیر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ میاں منصور صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا کے ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کے خاندان میں اللہ عزت خیریت اور برکت عطا فرمائے. اور مولانا بڑے فاضل آدمی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں میں کوئی آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے والا ہوں، کیونکہ مولانا بڑے فاضل آدمی اور کافی محنتی بھی ہیں اور کتابیں بھی کافی رکھی ہوئی ہیں. لیکن وہ جس آدمی نے صرف لوہار کا کام کیا، لوہار کا کام جانتا ہے نا. اگر سنار کا بھی جانتا ہے تو کوئی نہ کوئی ضرب سنار والا بھی مار جاتا ہے نا. تو ہم نے یہ لوہار اور سنار کے سارے کام کیے ہوئے ہیں الحمدللہ. اس لیے کچھ نہ کچھ ضربات فالتو لگ جاتی ہیں. تو آپ نے کل وقت پر حاضری دینے میں کوشش کروں گا کہ میں بھی کل انشاءاللہ وقت پر حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. اب جو میرے پاس کتابیں ہیں جس بارے میں تیاری کر کے آیا تھا وہ کتابیں وہیں دھری رہ گئیں. اب حضرت صدیق اکبر کا ذکر چل نکلا تو ٹھیک ہے، ہم اس پر خوشی کے ساتھ اظہار کرتے ہیں. فرما دیں ہمارے لیے نعمت ہے، وہی نعمت ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ لوگوں کا دم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جس تاریخ فاروق اعظم مسلمان ہوئے تھے نا، رب نے کہا تھا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی تجھے میں کافی ہوں اور یہ تیرے محبت والے جو پیروکار غلام ہیں یہ کافی ہیں. آپ کے وجود سے میرے مشن کو بڑی تقویت ملی ہے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری اور جائے سکندری عطا فرمائے اور خدا کرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چمنستان کی بزمیں بہار بن جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو روز افزوں ترقیوں سے مالا مال فرمائے. آپ کا وجود میرے لیے بھی بڑا باعث تسکین ہے. اب سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پیدا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا سلام، شمع بز میں شمع بز میں جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئے دم آ گیا، حسن گاہے عنایت بیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا، جس کی تذکیر سے راتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت بیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام، وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، ان کے اصحاب عطرت بیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام، اعظم امام تقی والنقی، اعظم امام تقی والنقی،
جلائے شان قدرت تیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. ختم شریف کی چیزیں ساری لائے ہوئے ہو؟ ختم شریف کی چیزیں لائے ہوئے ہو کہ نہیں؟ ختم شریف کی چیزیں بھی لاؤ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق ونور اشفع محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے پروردگار عالم، آج کی اس محفل میں جتنے دوستوں نے قرآن مجید تلاوت کیے ہیں، آیات طیبات، احادیث نبویہ یا دیگر کارہائے خیر کی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اور ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما. تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے روایت مقصد کی ثواب فرما. نبی پاک علیہ السلام کی تمام آل بیت، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد مجاد، حسنین کریمین، خاتون جنت، مولا مرتضیٰ، شہیدان دشت کربلا، ائمہ آل بیت کے روایت مقصد کو اصال فرما. اور نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام، بالخصوص حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرات صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین کے متعلقین، راہقین، مجید نبی آل حق قدرت سب کے روایت مقصد کو اصال فرما. امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، ان کے اسلاف و اخلاق میں، اساتذہ و تلامذہ میں، مقلدین، مجید نبی آل حق قدرت سب کے روایت مقصد کو اصال فرما. حضرت غوث ثقلین پیروں کبیر دستگیر مولا سبحان خواجہ غریب نواز سلطان سرکار داتا گنج بخش رجوی، شیخ شاہ عبد السروردی، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، قادری چشتی نقشبندی سہروردی شاذلی بدوی زنجانی خلوتی اشتاری درکاوی دندراویہ کبرویہ ویسیہ اور دیگر سلاسل اولیاء اللہ جو ہمیں معلوم نہیں بھی ہو سکے سب کے روایت مقصد کی اصال فرما. بالخصوص میاں منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہ اس کے وقف کرنے والے بزرگ ہیں، اللہ کریم ان کی روح کو اور ان کے آباء و اجداد ننیال ددیال سسرال میں جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ گو صحیح عقیدہ گزرے سب کے روایت مقصد کی اصال فرما. ہم جتنے حاضرین ہمارے آباء و اجداد ننیال ددیال سسرال، مہربانوں دوستوں یاروں عزیزوں میں آل حق گزرے سب کے روایت مقصد کی اصال فرما. پروردگار جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے، اور جو کلمات طیبہ پڑھے گی ان کی برکت سے، جو اس وقت نذرانے اس وقت ختم شریف میں پیش کیے گئے ان کی برکت سے، اور اس مسلمانوں کی جرگے کی برکت سے پروردگار عالم جتنے ہمارے بیمار ان کو شفا عاجل و کاملہ عطا فرما. مولانا احمد نثار بیگ صاحب ان کو شفا عاجل و کاملہ عطا فرما. ہمارے ایک مرید ساتھی ٹیلیفون میں فقیر سائیں، اللہ انہیں شفا عاجل و کاملہ عطا فرما. راجہ میرداد خان ہمارے ساتھی ہیں بیمار، اللہ ان کو شفا عاجل و کاملہ عطا فرما. ایک ایکسیڈنٹ لوٹن میں ہوا ہے اور ایک بٹن میں ہوا ہے، 2 بچے بری طرح سے ڈیمیج ہوئے ہیں. دعا کرو اللہ کریم ان کے صحت و عافیت میں برکت فرمائے، اور ان کے جسم اور ان کی باڈی کو جو آزار پہنچے اللہ تعالیٰ اس سے مکمل انہیں پاک فرمائے، اور کل عالم اسلام کے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عاجل و کاملہ عطا فرمائے. اس اجتماع میں جتنے بھی مرد، عورتیں، بڈھے، بچے، مائیں، بہنیں، کوئی بھی ساتھی کوئی نیک ارادہ، نیک تمنا، نیک آرزو لے کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کے طفیل اس کے ہر نیک حاجت پوری فرما. جتنے علماء کرام نے آج کی ہماری اس محفل میں آ کر کے رنگ و بو بخشا ہے، مولا کریم ان کی علمی صلاحیتوں میں، قابلیتوں میں خیر و برکت فرما. جتنے ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمولیت فرمائی، مولا کریم ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ کریم مولانا جو اس مسجد کے خطیب ہیں مولانا محمد خان صاحب، اللہ ان کی صحت عمر میں برکت فرما، ان کو ترقی عطا فرما. ان کے تمام وہ یاران اخواب جو ان کے دین کے معاملات میں ان کے مددگار ہیں، اللہ کریم ان کی صلاحیتوں میں برکت فرما. کل روئے زمین پر مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرما. پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما. دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما. کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما. آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما. زلزلہ زدگان کے جانی مالی نقصان کی تلافی فرما. سرزمین ہند میں
خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کی برکت سے ایک مرتبہ پھر اسلامی جھنڈے کو لازوال بلندی عطا فرما، اور جس ملک میں مسلمان صدیوں تک تاج پہن کے رہا ہے وہاں کے توقع غلامی سے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ سرزمین بغداد کو خطرات سے پاک فرما، آل باطل کا وہاں سے اخراج فرما، زمام اقتدار آل حق آل سنت والجماعت کے سپرد فرما، سرزمین ایران کو خطرات سے پاک فرما، افغانستان کو بحال فرما، دہشت گردی کی برائی سے نجات عطا فرما، سرزمین شام کو خطرات سے پاک فرما، بغض آل بیت سے پاک فرما، فلسطین اور بیروت کے جانی مالی نقصان کی تلافی فرما، نقصان پہنچانے والوں کو ذلیل و خوار فرما، بنگلہ دیش کے سیاسی معاشی اقتصادی توازن کو برقرار فرما، ان کو ہر طرح کے نقصانات اور آزار سے پاک فرما، اور وطنیت کے ذوق سے نجات عطا فرما، اور انہیں اسلام کے ذوق سے تمام عالم اسلام کی برادری میں مسلمان بن کے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور چائنا کی سرزمین میں چائنا کی سرحدوں میں بسنے والے مسلمانوں کو مذہبی آزادیاں عطا فرما، اور ان کو اپنی دینی سرگرمیوں میں مکمل طور پر آزاد فرما، اور رشیا سے جو اسٹیٹیں آزاد ہوئی اس میں ایک مرتبہ پھر آل سنت کا دورہ فرما، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی اور امام ترمذی کے دور میں کو پھر دوبارہ زندہ فرما، کل روئے زمین پر اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کو تازہ زندگی عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد حضور عجی بوستان میں لڑکا بیمار ہے، عجی بوستانی سے عجی بوستان خان صاحب ہمارے مرید تھے، ان کا تو وصال ہو گیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں گھری کے رحمت فرمائے، ان کا بچہ بیمار ہے، اللہ آپ سے شفا اجر و کام فرمائے، عالم اسلام کے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا اجر و کام رحمت کیا، لا الہ الا میری والدہ انتقال ہو گیا جی میری والدہ فوت ہو گئی دعا الدعاء فرما اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا تقبل منا صلى الله لا اله الا الله سامعین محترم سب حضرات کھانا کھا کر تشریف لے جائیں۔